بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بغیر پانی کے پیشاب کر کے وضو کر کے نماز ہوگی یا نہیں؟ کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور وضو بنا کر نماز پڑھنے چلا گیا تو کیا غسل فرض ہو جائے گا؟ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے کیا وضو ہو جاتا ہے؟ جواب: کسی مجبوری کے بغیر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ و ممنوع ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کئی حرج ہیں، مثلا بدن اور کپڑوں پر چھینٹے پڑنا، جسم و لباس کو بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا، اور یہ حرام ہے۔ ان چھینٹوں کے باعث عذاب قبر کا مستحق ہونا وغیرہ وغیرہ۔ بہار شریعت میں ہے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں 4 حرج ہیں۔ اول، بدن اور کپڑوں پر چھینٹے پڑنا، جسم و لباس بلا ضرورت شرعیہ ناپاک کرنا، اور یہ حرام ہے۔ دوم، ان چھینٹوں کے باعث عذاب قبر کا استحقاق اپنے سر پر لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پیشاب سے بہت بچو کہ اکثر عذاب قبر اسی سے ہے۔ سوم، راہ گزر پر ہو یا جہاں لوگ موجود ہوں تو باعث بے پردگی ہوگا۔ بیٹھنے میں رانوں اور زانوؤں کی آڑ ہو جاتی ہے اور کھڑے ہونے میں بالکل بے ستری اور باعث لعنت الہی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کی لعنت دیکھنے اور دکھانے والے پر۔ چہارم، یہ نصارہ سے تشبہ اور ان کی سنت مذمومہ میں ان کا اتباع ہے۔ آج کل جن کو یہاں یہ شوق جاگا ہے، ان کو یہی علت اور یہ موجب عذاب و عقوبت ہے۔ اس حرکت سے نہیں اور اس کے بے ادبی و جفا اور خلاف سنت ہونے میں احادیث صحیحہ معتمدہ وارد ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد کسی چیز سے طہارت نہ لینے کی صورت میں آپ پاک رہیں گے، البتہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنا مسنون ہے۔ واضح ہے کہ یہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ پیشاب کا اثر سوراخ کو چھوڑ کر عضو پر 1 درہم سے زائد یا 1 درہم کے برابر نہ لگا ہو، ورنہ دھونا واجب ہوگا۔ فتاوی شامی میں ہے، جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو اگر 1 درہم سے کم بدن یا کپڑے پر پیشاب لگا ہو تو اس حالت میں نماز ادا کر لینے سے نماز کراہت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، اس لیے نماز سے پہلے اس کو دھو لینا چاہیے۔ اور اگر 1 درہم سے زائد لگا ہو تو ایسی صورت میں اس کو دھونا ضروری ہے، اس کے ساتھ نماز درست نہ ہوگی۔ اور اگر 1 درہم کے برابر ہے تو نماز واجب الاعادہ ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ حاصل کلام یہ ہے کہ استنجا کے بعد مخرج کو پاک کرنا سنت موقدہ ہے۔ چنانچہ مراکل فلاح میں ہے کہ خواہ پانی سے ہو یا ڈیلے وغیرہ سے، جبکہ نجاست 1 درہم سے متجاوز نہ ہو۔ اگر نجاست 1 درہم سے متجاوز ہے تو پانی سے پاک کرنا فرض ہے۔ عالمگیری میں ہے کہ پھر چند سطر کے بعد ہے کہ پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ چنانچہ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن سے جو ایسی چیز نکلے جس سے وضو یا غسل واجب ہو، تو جیسے پخانہ، پیشاب وغیرہ، اور نجاست غلیظہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، اور نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر بدن یا کپڑے میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور قصدن پڑھی تو گناہ گار ہوا، اور اگر بنیت استخفاف ہے تو کفر ہوا، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ واجب ہے، اور قصدن پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا، اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بنا پاک کیے نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، ایسی نماز کا اعادہ بہتر ہے۔ لہذا صورت مسئولہ میں اگر نجاست بدن یا کپڑے پر نہ لگی ہو تو نماز ہو جائے گی جبکہ دوسرا معنی نہ ہو، اور اگر نجاست کپڑا یا بدن پر لگی ہے مگر 1 درہم سے کم لگی ہے تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی مگر خلاف سنت ہوگی، اور اس سبب گناہ گار بھی ہوگا، ایسی نماز کا اعادہ بہتر ہے۔ اور اگر نجاست 1 درہم کے برابر لگی
تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، اور ایک درہم سے زیادہ ہے تو اصلاً نماز ہی نہ ہوگی۔